والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے، مالک ششتیہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد ہدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام شفیع رحمت والی امت شاہ خوباں جان جانا شہنشاہ حسینہ سید سربراں سیاہ لا مکان تتیمہ دوراں سرخیل زہرہ جمالا رازدان ماوہا شاہد ماتغا صاحب علم نشرہ معصوم آمنہ احمد مجتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد میری خوش قسمتی کہ آج ایک ایسے عظیم انسان کے عرس سراپا قدس میں مجھے سبق سنانے کا موقع مل رہا ہے، جن کا تعلق ایسے قبیلے سے ہے جن کو میرے مصطفیٰ فرمائے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اس حدیث کی شرح میں امام مقدسی جیسے لوگ، امام شعرانی جیسے صوفی، ابن العربی جیسے لوگ، امام غزالی جیسے لوگ فرماتے ہیں، محبوب نے فرمایا خیرکم، تم میں بہتر وہ ہے۔ کون بہتر ہے؟ جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ آخر محبوب علیہ السلام نے کیوں فرمایا کہ تم میں بہتر وہ ہے؟ فرماتے بات دراصل یہ ہے، نبی کی نگاہ ناز سے کچھ چھپا نہیں ہوتا۔ وہ جانتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بھوک پیاس بھی کاٹنی ہے، گھر بار بھی چھوڑنا ہے، اور سفر میں اور مختلف جگہوں پر جا کر یہ دین متین کی خدمت کے لیے جائیں گے، پہلے پڑھیں گے، سیکھیں گے، پھر سکھائیں گے، اور جو بھی اٹھے گا ان کے خلاف زبان درازی کرے گا، کچھ کیا کہے گا، کچھ کہے گا۔ فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم نے یہ نہیں دیکھنا کہ کسی نے کیا کہا ہے، تم نے یہ دیکھنا ہے تمہارے نبی نے تمہیں سب سے اچھا فرمایا ہے۔ اپنے وقت کے مجود العصر ہیں، ساری زندگی قرآن مجید کی خدمت کی ہے، نام بھی برکت ہے، برکات حاصل بھی کی ہیں، برکات لوٹائی بھی ہیں، اور برکات لوٹائی بھی ہیں، اور پھر سب سے بڑی بات ہے قادری ہیں، غوث الثقلین کے مرید ہیں، اور جو ان کا مرید ہو غوث پاک اس کو تنہا چھوڑتے نہیں۔ حضور والا خطابات تو ہوں گے، اب
یہاں پر سٹیج پر ایسی ہستی بھی جلوہ فرما ہے جن کو میں کہتا ہوں یہ میرے محبوب خطیب ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور یقین فرمائیں مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی مجلس لگی ہوئی ہے۔ ایک سائل نے سوال کیا کہ حضور والا یہ ارشاد فرمائیے الذین اوتوا العلم درجات، قرآن سے درجے ملتے ہیں، جو آخرت میں درجات ملیں گے وہ تو درجات ملیں گے، لیکن دنیا میں بھی تو کوئی نشانیاں ہوں گی جس کی وجہ سے یہ ہوگا کہ یہ درجات ملے ہیں۔ بے شک بے شک بے شک۔ تو مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا پہلی نشانی یہ ہے کہ جن کا درجہ بلند ہوتا ہے، جن کو درجات ملتے ہیں، ان کی طبیعت میں خاموشی آ جاتی ہے، ان کی طبیعت میں خاموشی آ جاتی ہے۔ خاموشی کا معنی یہ نہیں وہ کلام نہیں کرتے، فرمایا وہ جب چپ رہتے ہیں تو وہ قرآن کے اسرار و رموز پر خاموش رہتے ہیں اور قرآن میں غوطہ زن ہو کر موتی نکالتے ہیں۔ اور دوسری نشانی ان کے اندر یہ آ جاتی ہے کہ اصاغر نوازی ان کی طبیعت میں ہوتی ہے۔ جب کوئی چھوٹا سا چھوٹا طالب علم بھی کوئی گفتگو کرتا ہے وہ ایسے سماعت فرماتے ہیں جیسے ابھی سن رہے ہیں۔ سائل سوال کرتا ہے حضور قرآن میں الذین اوتوا العلم درجات، قرآن سے درجات ملتے ہیں، علم سے درجات ملتے ہیں، تو حضور جن کو درجات ملتے ہیں ان کی نشانی کیا ہے؟ فرمایا پہلی نشانی یہ ہے کہ ان کی طبیعتوں میں خاموشی آ جاتی ہے۔ خاموشی سے مراد یہ نہیں کہ وہ بولتے نہیں، کہا قرآن کے اسرار و رموز میں غوطہ زن رہتے ہیں اور پھر معرفت کے موتی نکال کر لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ اور دوسری جو ان کا جو درجہ بلند ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں سے ایسے ملتے ہیں کہ جب کوئی چھوٹے سے چھوٹا طالب علم بھی گفتگو کر رہا ہو وہ ایسے سماعت کرتے ہیں جیسے ابھی انہوں نے سنا ہے، وہ اصاغر نوازی کے اعلیٰ درجے پر معمور ہو جاتے ہیں۔ اور تیسرا یہ ہے کہ جو کچھ پڑھا ہوتا ہے اس پر عمل بھی کرتے ہیں۔ اور چوتھا یہ ہے کہ جب وہ گفتگو کرتے ہیں ان کی گفتگو ہو رہی ہوتی ہے، لوگوں کے جو دل ہیں وہ مزکہ مصفہ اور مجلہ ہو رہے ہوتے ہیں۔ اور الحمدللہ یہ ساری خوبیاں حضور خطیب العصر اپنے وقت کے بہت بڑے صوفی، بہت بڑے خطیب جن کے سامنے الفاظ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں اور جب یہ بولتے ہیں تو وہ موتی دل کو ایسے چھوتے ہیں لگتا ہے کہ ہماری جو سمت ہے سیدھی مدینے کی طرف ہو رہی ہے۔ میری مراد پیر طریقت رہبر شریعت خطیب العصر حضرت علامہ پیر حامد سرفراز صاحب قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ آپ تشریف فرما ہیں۔ اصل تو خطاب یہ کرنے والے ہیں، ہم تو اچھے سامع ہو جائیں تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ تو بہرحال حضور والا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، یہ آیات بینات سورہ یاسین سے آپ کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ آپ قرآن پاک کو جب مطالعہ کریں، سورہ یاسین شریف پڑھیں نا، تو آپ کو ایک بات ملے گی کہ یہ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین جتنی آیات بینات ہیں سورہ یاسین میں ہر آیت کا اختتام یا میم پر ہوتا ہے یا نون پر ہوتا ہے۔ یاسین والقرآن الحکیم یا نون پر ہوگا یا میم پر ہوگا۔ تو حضور والا یہ نون اور میم پر کیوں اختتام ہوتا ہے؟ اٹھائیے طویلات نجمیہ، حضرت شاہ نجم الدین قلندر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ نون اور میم یہ اشارہ دے رہا ہے یہ پوری سورہ یاسین شریف میرے آقا کی نعت ہے۔ ویسے تو پورا قرآن ہی میرے آقا کی نعت ہے، لیکن یہ یاسین شریف کے اندر بالخصوص نعت ہے۔ یہ نون اور میم یا میرے مصطفیٰ کی نبوت کا اعلان کر رہا ہے یا میرے مصطفیٰ کے اسم محمد کا اعلان کر رہا ہے۔ فرمایا یہ جو نون اور میم ہے یہ بتا رہا ہے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نعت ہے
मुबारका है और ये हदीस पाक है। हजरत मौला कायनात हजरत अली करम अल्लाह वजल करीम फरमाते हैं यासीन की करामत ये है, सूरह यासीन की। देखें मेरी तरफ यार, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप पता नहीं कहाँ इधर उधर देखते हैं। अब तवज्जो मेरी तरफ रखे, आप ये ना देखें कौन बात कर रहा है, ये देखें कि किसकी बात की जाए। मैं सूरह यासीन और कुरान पाक की बात करूँ, आप इधर उधर देखने लग जाते हैं। ये अदाब महफिल के खिलाफ है, ये अदब नहीं है। वैसे भी आप याद रखें तमाम फुक़हा ने लिखा है कुरान पाक पढ़ा जा रहा हो या दर्स हदीस हो रहा हो, बेतवज्जी की जाए उस वक्त तो कुछ नहीं होता, जब आखिरी वक्त आता है उस वक्त खात्मा ईमान पर न होने का अंदेशा होता है। काश हम अदब कुरान भी सीख जाएं, अदब हदीस भी सीख जाएं। अल्लाह करे हमें वो सोबतें और संगतें मुयस्सर हैं, हमें पता चले अदब क्या चीज़ होती है। कोई कितना पढ़ ले, अल्फाज हो, कुछ भी हो जाए, जब तक अदब का दामन साथ में नहीं होगा कुछ हासिल नहीं होता। तो फरमाया यासीन वल कुरान अल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन, ये पूरी आप कुरान पाक की ये पूरी सूरह यासीन शरीफ पढ़े, या नून पर इख्तिताम होता है, आयात बय्यनात का या मीम पर होता है। फरमाया मौला कायनात हज़रत अली करम अल्लाह वजल करीम फरमाते हैं सूरह यासीन की करामात ये है, अगर कोई भूखा पड़ेगा अभी सूरह यासीन ख़त्म नहीं होगी, अल्लाह उसके खाने का इंतज़ाम फरमा देगा। अगर कोई नंगा पड़ेगा अल्लाह उसके लिबास का इंतजाम फरमा देगा। और अगर कोई निकाह करना चाहता है, होता नहीं, वो ये सूरह यासीन पढ़ता है, अल्लाह उसके इस निकाह का इंतजाम फरमा देता है। फरमाया जिस नीयत के लिए, जिस मकसद के लिए सूरह यासीन को पढ़ा जाता है, अल्लाह तबारक व तआला वो मकासद पूरे कर देता है। तो यारो अगर सूरह यासीन पढ़ी जाए, अल्लाह किसी का मोहताज नहीं छोड़ता। तो जो पूरे कुरान की खिदमत करते हैं, अल्लाह उनको भी किसी का मोहताज नहीं छोड़ता। यही वजह है हजरत इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है दकाइकुल अखबार के अंदर, फरमाया जो आलम की शानों में से एक शान ये भी है, जब कयामत का दिन होगा, जाने कायनात जाने आलम मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हौज़ कौसर पे खड़े होंगे और बार बार ऐसे देखेंगे, लोग पूछेंगे, साहब अर्ज करेंगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसको देख रहे हैं? फरमाया जिन्होंने सारी जिंदगी कुरान की खिदमत की है, जिन्होंने सारी जिंदगी इल्म पढ़ा है, इल्म पढ़ाया है। क्योंकि दुनिया में लोगों ने बड़े ताने दिए, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। आज इनका इकराम ये है, इनका प्रोटोकॉल ये है कि मैं यदुल्ला वाले हाथों से उनको हौज़ कौसर से जाम पिलाऊंगा, और इसलिए पिलाऊंगा कि तुमने लोगों की बातें भी सुनी, तुमने दर्द भी सहे, तुम्हें तान और तशनी के तीर भी बरसाए गए, मगर तुमने मेरी शरीयत का चौकीदारा किया, मेरे दीन के अलम बरदार रहे। आज इस दिन मैं ये बताना चाहता हूँ, जो दुनिया में कुरान की खिदमत करते रहे, उनकी इज्जत व अज़मत तुम्हारे नबी के नजदीक कितनी बड़ी है। अजीज़ान मोहतरम, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया सूरह यासीन जिस मकसद के लिए पढ़ी जाए वो मकसद पूरा होता है। ये तो सिर्फ सूरह यासीन जो कुरान का दिल है उसकी शान है, तो जो पूरा कुरान पढ़ता है उसकी क्या शान होगी। तो एक सैयद नासरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे, आज से तकरीबन कोई 1100 साल पहले के बुजुर्ग है। उनकी तफसीर है कुरान पाक की तफसीर है नासरी, पुराने कुतुब खानों के अंदर और लाइब्रेरी के अंदर ये मिल जाती है तफसीर नासरी। तो सैयद नासरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े बुजुर्ग है, वो फरमाते मैंने जब ये हदीस पाक पढ़ी कि जो सूरह यासीन शरीफ पढ़े और जिस मकसद के लिए पढ़े वो मकसद पूरा हो जाता है। फरमाते हम तो पूरा कुरान भी पढ़ते हैं, जरूरी नहीं कि जो सारा कुरान पढ़ता हो आलम तयक्कुन पर भी फायद हो। ये जो सारे बुजुर्ग और सूफिया कराम कहते हैं कि उन लोगों के रास्ते पे चला जाए, उन लोगों की मजलिस में बैठा जाए जो तुम्हें शक से यकीन की तरफ लेके जाए। इस वक्त आप देखें हर चीज़ को मशकूक किया जा रहा है सोशल मीडिया के ज़रिए। इस वक्त ऐसे सूफिया, ऐसे असफिया, ऐसे अज़किया की ज़रूरत है कि जिनकी मजालिस में बैठकर आप शक से यकीन की वादी में चले जाए। तो फरमाते हैं अब हमने क्या किया कि सूरह यासीन की जब ये मैंने तारीफ पढ़ी, अब मैंने कहा मेरे तो कोई काम रुकते नहीं, चूँकि मैं सारा कुरान पढ़ता भी हूँ, पढ़ाता भी हूँ। और बहुत बड़े मुफस्सिर तफसीर उन्होंने बाद में लिखी। फरमाते कभी ऐसा हो कि मेरा कोई काम रुके और मैं सूरह यासीन पढ़ूं और देखूं कि मेरा वो काम होता है कि नहीं होता। फरमाते हुआ ये कि एक दिन मैं बीमार हुआ, कोमे में चला गया, लोगों ने समझा ये मर गया है। उन्होंने मुझे गुस्ल दिया, मेरा जनाजा पढ़ाया और मुझे मेरी तदफीन कर दी।
جب میں قبر میں چلا گیا 3 دن گزرے اور مجھے ہوش آیا، نکیرین تو میرے پاس تب آتے کہ اگر میں مرا ہوتا، میں تو زندہ تھا، کومے کی حالت میں تھا، تو میں نے جناب والا دیکھا کہ میں تو کفن پہنا ہوا ہے، اندھیرا ہے، مجھے محسوس ہو گیا، میں نے ہاتھ مارا تو پتہ چلا کہ قبر کی دیواریں ہیں۔ میں بڑا پریشان ہوا کہ کہاں اور کیسے نکلوں، کہ کتنی مٹی اوپر ڈلی ہوگی۔ فرماتے ہیں مجھے یہ حدیث پاک یاد آئی کہ جو سورہ یاسین جس مقصد کے لیے پڑھے اللہ وہ مسئلہ حل فرمائے۔ فرماتے ہیں میں نے سورہ یاسین پڑھنا شروع کیا، ابھی میں نے کچھ آیات بینات سورہ یاسین کی پڑھی تھی، مجھے محسوس ہوا میری قبر کے اوپر کوئی ہاتھ مار رہا ہے، جیسے کوئی قبر کھود رہا ہو۔ فرماتے ہیں وہ قبر کھودنے والا کفن چور تھا، وہ کفن چوری کرنے کے لیے آیا، لیکن مجھے چونکہ میں نے محبوب علیہ السلام کی حدیث پر دل میں خیال کیا تھا، وساوس معاف ہوتے ہیں، زبان پہ آئیں تو شریعت کی پکڑ ہوتی ہے، اگرچہ یہ وسوسہ تھا، لیکن کریم اتنا مہربانی فرماتے ہیں کہ اگر ان کے کسی منظور نظر کو وسوسہ آ جائے تنہا نہیں چھوڑتے، سبق دے کے ہی چھوڑتے ہیں تاکہ آئندہ کوئی وسوسہ دل میں نہ آئے۔ فرماتے ہیں چونکہ میں نے دل میں یہ سوچا تھا، اب یہ ضرورت اس بات کی تھی کہ مجھے بھی بتایا جائے، سبق سکھایا جائے تاکہ آئندہ کوئی وسوسہ نہ آئے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے ابھی وہ جو کفن چور تھا اس نے مٹی ہٹائی، اس نے جیسے ہاتھ اندر کیا، چونکہ میں مرا نہیں تھا، زندہ تھا، میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ کہتے ایک بات بڑی افسوسناک ہے، جیسے میں نے ہاتھ پکڑا اس نے سمجھا مردے نے ہاتھ پکڑا ہے، اس نے تو جان دے دی مگر میری جان بچ گئی۔ میں باہر نکلا، میں نے اپنا کفن اس کو پہنایا، اس کے کپڑے پہن کر، چونکہ علاقے کا تھا اور علاقے کا چور ہو اور کون نہیں جانتا اس کو، تو میں گیا اس کے گھر میں نے کہا جناب والا وہ جو چور تھا کفن چوری کرنے آیا، میں مرا نہیں تھا، تو یہ میں اس کے کپڑے پہن کے جاؤ اس کو قبرستان سے اٹھا کے لاؤ۔ اس کو تو لایا گیا، لیکن میرا دل روشن ہو گیا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سچ فرمایا ہے، اگر کوئی صرف سورہ یاسین سے پیار کر لے اس کا یہ عالم ہے، تو جنہوں نے پورے قرآن سے پیار کیا بھی ہے، سیکھا بھی ہے، سکھایا بھی ہے، ان کا درجہ کیا ہوگا؟ ان کا درجہ کیا ہوگا؟ حضور والا یہاں میں بڑے درد کے ساتھ ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سوشل میڈیا کے اوپر بھی آپ دیکھتے ہیں اور دائیں بائیں ہوٹلوں پہ جہاں بھی لوگ بیٹھتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار قرآن پڑھانے والے برابر ہیں، سارے قرآن پڑھانے والے برابر ہیں، جہاں دل کرے بچوں کو تم قرآن پڑھا لو، یہ مولویوں کے اپنے دھندے ہیں، قرآن والے تو سارے ہیں۔ یارو مجھے یہ تو بتاؤ، تم قرآن پڑھنے والوں کو سب کو برابر جو مان لیتے ہو، کتنا بڑا ظلم کرتے ہو، کتنا بڑا تم کتنا بڑا ظلم کرتے ہو کہ سب کو برابر کر دیتے ہو۔ ارے قرآن تو شمر بھی پڑھتا تھا، قرآن تو یزید بھی پڑھتا تھا، اور قرآن تو میرے حسین نے بھی نیزے کی نوک پہ پڑھا۔ سارے قرآن پڑھنے والے برابر نہیں۔ آپ کہیں گے چلو جی یہ تو ایک خطیبانہ جملہ تھا، ڈاکٹر صاحب نے کہہ دیا، لیکن یارو قرآن بھی یہ کہتا ہے سارے برابر نہیں۔ قرآن کیا فرماتا ہے؟ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ بعض لوگ قرآن پڑھ کے ہدایت لیتے ہیں اور بعض لوگ قرآن پڑھ کے گمراہ ہوتے ہیں۔ تو جب آپ سب کو برابر کر دیتے ہیں، قرآن پڑھنے والوں کو تو اللہ نے برابر نہیں فرمایا۔ ابھی آپ ادھر ادھر دیکھتے ہیں، میں آخری بات کر کے تقریر ختم کر دوں گا۔ ایسے ماحول میں مجھ سے تو تقریر نہیں ہوتی، جو کم از کم سامنے بیٹھے وہ مجھے دیکھیں، کیونکہ میں مدرس ہوں، اور جو سبق پڑھانے والا ہوتا ہے وہ تقریر بھی کرے تو اسی انداز سے کرتا ہے۔ سوچ کے تو میں تصوف کی بات آیا تھا، لیکن اس ماحول میں تصوف ایسے بیان نہیں ہوتا، ویسے میرا شعبہ بھی تصوف ہی ہے۔ ابھی آپ نے ادھر ادھر دیکھا تو تقریر ختم ہو جائے گی، اور اگر دیکھا تو ہو سکتا ہے 2 گھنٹے اور زیادہ ہو جائے، دونوں کام ہو سکتے ہیں۔ تو حضور والا اگر آپ کہتے ہیں قرآن پڑھانے والے برابر ہیں، تو قرآن فرماتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ کچھ لوگوں نے قرآن پڑھا، قرآن پڑھ کے گمراہ ہوئے، کئی قرآن پڑھے اور ان کو ہدایت ملی۔ آپ کہیں گے چلو جی آپ نے یہ کہہ دیا، آج کے بعد ہم کسی کو یہ نہیں کہیں گے کہ قرآن پڑھنے پڑھانے والے برابر ہیں، لیکن ہمیں کیسے پتہ چلے گا
کہ جس کے پاس ہمارے بچے پڑھتے ہیں انہوں نے قرآن پڑھ کے گمراہی لی ہے یا قرآن پڑھ کے ہدایت لی ہے؟ ہمیں کیسے پتا چلے گا؟ اس کا جواب تو کوئی صوفی ہی دے سکتا ہے۔ اس کا جواب ابن عربی نے دیا، اس کا جواب حضرت امام شعرانی نے دیا۔ فرمایا بات دراصل یہ ہے، جب آپ نماز میں دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، انعام یافتہ لوگوں کا راستہ مانگتے ہیں، آگے جو ربط آ رہا ہے آیات کا، پھر اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ وہ انعام یافتہ کون ہے، نبیین ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں۔ پھر یہاں بات نہیں فرمایا وحسن اولئک رفیقا، ان کی سنگت بھی مانگو۔ ہم جو یہ سنگت اولیاء سے بنائے پھرتے ہیں، یہ سنگت کا حکم تو قرآن سے ہے۔ حیرت کی بات ہے، عبدہ و رسولہ تک آپ اتحیات پڑھیں تو ایک ایک لفظ واجب ہے، ایک لفظ بھی چھوڑ دیں، سجدہ صاف نہ کریں، نماز نہیں ہوگی۔ وہاں نماز میں آپ کہتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ صالحین، ان صالحین کاملین واصلین پر سلام کیے بغیر تمہاری نماز نہیں ہوتی۔ نماز میں ان کو سلام کرتے ہو، ولیوں کو بیر کہتے ہو، ہم نہیں مانتے۔ بہر نکل کے کہتے ہم نہیں مانتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو تم پڑھتے نہیں، یا تو تمہیں ادراک نہیں، پھر میں تو کہوں گا وہ خود ہی تمہیں سلام پڑھواتا ہے نماز میں۔ میرے صالحین پر تم سلام پڑھو گے تو تمہاری نماز ہوگی۔ تو حضور والا امام شعرانی علیہ الرحمہ نے کیا جواب دیا؟ ارشاد فرماتے ہیں کہ بس لمبا جواب ہے، ایک ہی جملے میں آپ کو عرض کر کے آگے چلوں گا۔ فرماتے بات دراصل یہ ہے، اگر تم نے یہ دیکھنا ہو جس کے پاس ہم بیٹھتے ہیں اٹھتے ہیں، جس کے پاس بچے پڑھتے ہیں، جن کے پاس ہم قرآن پاک کی تعلیم لیتے ہیں، دیکھنا یہ ہے یہ ہدایت والا ہے یا گمراہی والا ہے۔ فرمایا یاد رکھو اگر وہ قرآن پڑھ کے انعام یافتہ لوگ نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین، مختصر کر دوں، اگر وہ قرآن پڑھ کے نبیوں اور ولیوں کے پیچھے چلے تو وہ ہدایت والا ہے، اگر قرآن پڑھ کے نبیوں اور ولیوں کے پیچھے پڑے تو گمراہی والا ہے۔ توجہ نہیں فرمائی؟ حضور والا آپ یہ جو سامنے میرے بیٹھے ہیں یہ بڑا ڈسٹرب کر رہے ہیں، خصوصاً جو علماء ہیں یہ ادھر ادھر بڑا دیکھتے ہیں۔ یقین فرمائے جب سے ہم نے ادھر ادھر دیکھنا شروع کیا ہے پھر ادھر ادھر ہی ہو گئے ہیں۔ اگر یہ ادھر ادھر دیکھنا ہم بند کر دیں تو دوسرے پیدا ہی نہ ہوں گستاخ۔ ہم نے جو ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیا ہے، اگر ہم جدھر دیکھنا ہے ادھر دیکھیں۔ ہاں جی، خواجہ محمد یار فریدی فرماتے قرآن ایک ہوتا ہے، حرف قرآن ایک ہوتا ہے، نعت کے قرآن۔ ہم الفاظ پڑھ لیتے ہیں، برکات تک تبھی پہنچیں گے جب نعت کے قرآن سے رشتہ ہوگا، جب ہم والضحیٰ کے چہرے کو دیکھیں گے، واللیل کی زلفوں والے محبوب کو دیکھیں گے، ما زغ البصر وما طغیٰ کی کاجل والے آنکھوں والے محبوب کو دیکھیں گے، ید اللہ والے ہاتھوں والے محبوب کو دیکھیں گے، علم نشرہ کے سینے والے محبوب کو دیکھیں گے، جب ہم طٰہٰ کے تاج والے محبوب کو دیکھیں گے، یاسین کے سیرے والے محبوب کو دیکھیں گے۔ ارے نبی کو دیکھنے کے لیے، اس چہرے والضحیٰ تک پہنچنے کے لیے بھی تو کسی چہرے کی ضرورت ہے نا۔ جب سے ہم نے وہ چہرہ چھوڑا ہے، یہ تو پیر میر علی شاہ پر جب راز کھلا فرمایا اے صورت دس راب اے صورت دا پر اتھے کم نہیں کسے بے سوجت دا کئی برلیاں ہوتی لہتریاں۔ جب سے ہم نے ادھر ادھر دیکھا ہے مسائل ہو گئے۔ جس نے یار کو دیکھا ہے قرآن کے اسرار بھی اس کے پاس ہوتے ہیں۔ اور خواجہ محمد یار فریدی کیا فرماتے ہیں؟ ہم قرآن کے حافظ پڑھا کرتے ہیں۔ اب دیکھ لیں ان کو پہلے، میں آپ کو کہیں اور لے کے جانا چاہتا ہوں، آپ آنے والوں کو دیکھتے ہیں۔ قرآن کے حافظ، ہم قرآن کے حافظ پڑھا کرتے ہیں، رخ محبوب انوکھا ہے یہ قرآن اپنا۔ اور لوگ کہتے ہیں یہ جی فنا فی شیخ فنا فی رسول فنا فی اللہ، آپ نے یہ من گھڑت، یہ آپ نے خود یہ گھڑ لیا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ یاد رکھیں ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک رحمت قریب ہے محسنین کے۔
یہ ابن عربی سے پوچھو محسن کون ہوتا ہے، ایسے لوگوں سے پوچھو کون ہوتا ہے۔ فرمایا جہاں پر قرآن میں لفظ رحمت آئے مراد میرے جان کائنات کی ذات ہے، فضل آئے حضور کی ذات ہے، نعمت آئے حضور کی ذات ہے، ذکر اللہ آئے حضور کی ذات ہے، صراط مستقیم آئے حضور کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اگر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جن کے پاس ہم بچے پڑھا رہے ہیں یا ہدایت والے ہیں گمراہی والے ہیں، میں نے فتویٰ نہیں دیا، حضرت امام شارانی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ اگر کوئی قرآن پڑھ کر نبیوں اور ولیوں کے پیچھے چلے تو سمجھ لو اس نے قرآن پڑھ کے ہدایت لی ہے، اور اگر قرآن پڑھ کے نبیوں اور ولیوں کے پیچھے پڑے تو اس نے گمراہی لی ہے۔ اب تم خود دیکھ لو تم نے بچے کس کے پاس پڑھانے، ہدایت والوں کے پاس یا گمراہی والوں کے پاس۔ آخری بات کر کے گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ کتنے بڑے بزرگ ہیں۔ آپ ایک جگہ پر آرام فرما رہے تھے، دائیں بائیں درخت ہیں، درختوں کے درمیان میں آپ آرام فرما رہے ہیں، تو ایک درخت نے دوسرے کو کہا کہ یار دعا کرو جس مقام پر ہم پہنچے ہوئے ہیں، ہم فائز ہیں، اللہ تبارک و تعالی حضرت سری سکتی کو بھی اس مقام پر پہنچا دے۔ آپ کہیں گے کہ یہ درختوں کی زبان حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ نے کیسے سن لی؟ تو بخاری شریف کی وہ حدیث سامنے رکھیے، جب بندہ نوافل پڑھتا ہے اللہ کا قرب پاتا ہے، اللہ فرماتا ہے میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، وہ نہیں بولتا میں بولتا ہوں، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، وہ نہیں دیکھتا میں دیکھتا ہوں، میں اس کے کان بن جاتا ہوں، وہ نہیں سنتا میں سنتا ہوں۔ اس حدیث کو ذرا سامنے رکھیے، حضرت سری سکتی عام نہیں، حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے مرشد ہے۔ وہ حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں درخت نے جب مجھے دعا دی کہ دعا کرو کہ جیسا ہمارے اندر وصف ہے اللہ ان میں بھی ڈال دے، فرماتے میں اٹھ کے بیٹھ گیا، میں نے پوچھا تمہارے اندر کیا وصف ہے؟ انہوں نے کہا جب ہمیں کوئی پتھر مارتا ہے ہم اس کو میٹھا پھل دیتے ہیں، تو ہم یہ چاہتے ہیں جب تمہیں کوئی پتھر مارے تو تم بھی دعائیں دیا کرو، کیونکہ جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین ہوتے ہیں ان میں تو یہ خوبی ضرور ہوتی ہے، وافر حصہ ملا ہوتا ہے اخلاق محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے ان سے ایک سوال کیا، میں نے کہا یار یہ مجھے ایک بات بتاؤ، ٹھیک ہے تمہیں جو پتھر مارتا ہے تم اس کو پھل دیتے ہو، لیکن ایک بات سے مجھے ڈر لگتا ہے، وہ یہ ہے کہ جب تم ٹوٹتے ہو یا تمہیں کوئی کاٹ لیتا ہے پھر آگ میں جلائے جاتے ہو، میں بھی ڈرتا ہوں کہیں میں آخر میں آگ میں نہ ڈالا جاؤں۔ اگرچہ وہ درخت ہیں، بات پتہ کی یہ عقیدے کی بات ہے، اگر آپ توجہ فرمائیں گے تو سمجھ آئے گی کہ میں نے کیا عرض کیا ہے۔ درخت نے جب یہ کہا، آپ نے یہ فرمایا مجھے ڈر لگتا ہے کہ آخر میں تمہیں آگ میں ڈالا جاتا ہے، تو درخت کہنے لگا غریب نواز ہر ایک کو آگ میں نہیں ڈالا جاتا، جس درخت کی جڑیں مضبوط ہوں وہ مضبوطی سے کھڑا رہے اور اس کو کوئی ہلا نہ سکے، وہ جو اس سمت کی ہوا ہے اس سمت کی ہوا ہے جو ہر ہوا میں اپنا رخ بدل دے وہ کچا ہوتا ہے، جو اپنی جڑ پہ کھڑا رہے وہ پکا اور مضبوط ہوتا ہے۔ مضبوط درخت شتیر اور کڑیاں بنا کے لوگوں کو سایہ پہنچاتا ہے، جلتا وہ ہے جو ادھر کی ہوا سے ادھر چلا جائے، ادھر کی ہوا سے ادھر چلا جائے۔ جلتا وہ ہے جو ادھر کی ہوا سے ادھر چلا جائے، ادھر کی ہوا سے ادھر چلا جائے۔ فرمایا بات یہی ہے، ذہن نشین کر لیجئے کہ ہر جگہ ہم نے نہیں جانا، اور ہماری جو اصل ہے وہ پوری کائنات کی اصل جان کائنات، جان رحمت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ میری حاضری کو قبول فرمائے۔ جو چند کلمات میں نے آپ کے سامنے عرض کیے ہیں اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔